تو یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز بریلوی اور ان کے تمام جو جانشین آرام فرما رہے ہیں۔ مشکل جو نیاز آئے تمہیں فخر میں درپیش، جا شاہ نجف حیدر کرار سے کہہ۔ واہ 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 واہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم بریلی شریف میں ہیں اور بریلی شریف میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں جن کو حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی کے آستانے پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، زہ عزو جلال بو تراب فخر انسانے، علی مرتضیٰ مشکل کشائے شیر یزدانے، پیمبر برسر ممبر نشست و خواند مولایش، کتا مولائی یشرا باشد اندر خلق برہانے، نیاز اندر قیامت بے سر و سامان خواہی شد، کیا حب و طبلائے علی داری تو سامان۔ حضرت شاہ نیاز کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، دارد نیاز حشر خود امید با حسین، با اولیاء است حشر محبان اولیاء۔ تو وہیں حضرت غوث پاک کی شان میں فرماتے ہیں کہ بدے دست یقین ہے دل بدست شاہ جیلانی، کہ دست او بود اندر حقیقت دست یزدانی۔ تو حضرت شاہ نیاز بن نیاز بریلوی نے حضرت خواجہ خواجگاہ معین الملت والدین سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کی شان میں یوں کہا، خواجہ خواجگاہ معین الدین فخر کون و مقام معین الدین، قرب حق اے نیاز گر خواہی ساز برد زباں معین الدین۔ جب حضرت محبوب الہی کی شان میں لکھنے لگے تو کہنے لگے کہ دلا دست طلب بکشا بدرگاہ شہنشاہ نظام الدین والملت علیہ رحمۃ اللہ۔ حضرت سرکار شاہ نیاز بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں اس وقت ہماری حاضری ہو رہی ہے، اور آپ میں سے شاید اکثر لوگ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا آستانہ مبارک قطب الاقطاب جانشین شہ غریب نواز سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ہی ہے۔ تو جب بھی آپ دلی تشریف لائیں اور بارگاہ بابا قطب میں حاضری دیں، چونکہ ہم وہیں اسی دربار میں خطیب و امام ہونے کی حیثیت سے اور پیارو ہونے کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں الحمدللہ، تو بارگاہ بابا قطب میں حضرت مولانا فخر پاک کا بھی مزار ہے۔ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس پورے روہل کھنڈ میں سلسلے چشتیہ قطبیہ فریدیہ نظامیہ کلیمیہ نصیریہ فخریہ کی خدمات کے لیے بھیجا تھا۔ الحمدللہ حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سلسلہ یہاں شروع کیا کہ جس کی رمق دمق آج تک باقی ہے۔ اسی خانوادے کے عظیم چشم و چراغ جناب حضرت قاسم میاں نیازی صاحب، جو بڑے اچھے اسکالر بھی ہیں، بڑے اچھے شاعر بھی ہیں الحمدللہ، اور صاحب دیوان ہیں، اور حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پر بڑی زبردست اتھارٹی بھی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے فارسی زبان میں ایم اے بھی کیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی بھی کی ہے الحمدللہ۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے، اور میں تمام اہل خانقاہ کا اور آپ کا خصوصی طور سے شکر گزار ہوں کہ جیسے ہی ہم خانقاہ میں حاضر ہوئے تو جو خانقاہوں کی پہچان ہے دسترخوان لنگر، سب سے پہلے تو آپ نے استقبال کیا اور لنگر کا مزہ ہم لوگوں نے چکھا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں چاہتا ہوں حضرت شاہ نیاز بن نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند جملے ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، ہمارا جو سب سے بڑا تعارف اور قابل فخر تعارف ڈاکٹر پی ایچ ڈی ایم اے نہیں بلکہ خاک پائے نیاز بے نیاز ہیں اور ادھر کے غلام ہیں، یہاں کے ادنا نام لیوا ہیں۔ اور بہرحال آپ نے سرکار نیاز بے نیاز کا جو تعارف آپ نے دے دیا، بہرحال آپ نے مولا کی شان میں آپ کے فارسی جو عالمگیر شہرت رکھتی ہیں، یہ کلام آپ کے، اور یہ عرفانی کلام ہے الحمدللہ، الہامی کلام ہے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، آپ نے فارسی غزلوں میں بھی اردو غزلوں میں بھی آپ نے اکثر مولا کائنات یا شاہ نجف ہوں میں نیاز آپ کے گھر کا، یا شاہ نجف ہوں میں نیاز آپ کے گھر کا، بگڑے میرے سب کام تمہیں آن سنوارو، بگڑے میرے سب کام تمہیں آن سنوارو۔ اور ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں مشکل جو نیاز آئے تمہیں فخر میں درپیش، مشکل جو نیاز آئے تمہیں فخر میں درپیش،
جا شاہ نجف حیدر کرار سے کہہ واہ دو، واہ واہ واہ، جا شاہ نجف حیدر کرار سے کہہ دو، جی افسانہ میرے درد کا اس یار سے کہہ دو، واہ واہ واہ، فرقت کی مصیبت کو دل آزار سے کہہ دو۔ جی تو آپ کا کلام کے لیے یہ ہے کہ یہ خلیق احمد نظامی نے جی لکھا ہے جی کہ اور شعراء کا کلام جی، قال ہوتا ہے، آپ کا جو کلام ہے وہ حال ہے۔ واہ 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 واہ، آپ کے میں ان صوفیہ اکرام کو شاعر کہنا زیادہ ان کی شاعر شان نہیں سمجھتا، صحیح سے بالکل صحیح بات، کیونکہ شاعری کے جو نام ہے وہ تخیلات ہے، تصورات ہے صحیح، اور اپنے معتقدات ہیں، جی ان کے مشاہدات ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، جو مشاہدات ہوتے ہیں وہی شاعری کی زبان میں وہ پھر نکل کے مشاہدات ہوتے ہیں، حال ہوتے ہیں جی اور وہ بیان فرماتے ہیں۔ جی جی تو بہرحال آپ جی اور آپ کی شان میں بھی آپ کا ایک اردو میں ایک کلام ہے، جی جی حضرت فرمائیں، لایا تمہارے پاس ہوں یا پیر الغیاس، جی لایا تمہارے پاس ہوں یا پیر الغیاس، جی کر آہ کے قلم سے میں تحریر الغیاس، واہ 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 یا غوث اعظم آپ سوا کون ہے میرا، واہ واہ، یا غوث اعظم آپ سوا کون ہے میرا، جی کس کے کرنے میں جا کروں تقریر الغیاس، واہ 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 واہ، مشکل کشائے خلق ہو تم شاہ اولیاء، واہ ہے اس لیے تمہاری خفا گیر الغیاس، واہ واہ واہ، دیکھو جی تو میں نیاز ہوں جی، لے سر سے پاؤں تک، دیکھو تو میں نیاز ہوں، اللہ اللہ میں کا سر مقام سے یہ پاؤں تک، فرما واہ واہ سکتے ہیں کہ دیکھو تو میں نیاز ہوں لے سر سے پاؤں تک، جی، یا ہوں میں الغیاس کی تصویر واہ الغیاس، واہ واہ واہ، یا ہوں میں الغیاس کی تصویر الغیاس۔ جی آپ کو جو حضرت نیاز بے نیاز کے پیر و مرشد آپ نے بھی بیان کر چکے ہیں دوبارہ سے کہ حضرت مولانا فخر پاک کو بشارت دی تھی جی اور پاک نے کہ جی میں اپنے جانشین اور اپنے فرزند جی، کو بھیجا ہوں ہندوستان، قاضیہ سلسلے میں ان سے بات کرا دینا۔ واہ واہ، ان کے فرزند حضرت غوث ثانی فرزند غوث اعظم حضرت سید عبداللہ بغدادی قادری رضی اللہ عنہ 6 مہینے سفر کر کے دلی پہنچے اور دلی کی جامع مسجد میں قیام کیا، پھر غور پاک نے بشارت دی۔ واہ واہ واہ، تو یہ ایک منظر میں سمجھتا ہوں جی یہ اس طرح کی نظیر اور کوئی نہیں ملتی کہ ایک پیر اپنے مرید کو مرید کرانے لے واہ 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 واہ، حضرت مولانا فخر صوفیوں کی شان الدین ہے، جی چشتی دہلوی رضی اللہ عنہ خود مٹھائی کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے حضرت نیاز بے نیاز رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے، جبکہ مریدین نے کہا کہ حضور یہ مٹھائی ہمیں دے دیے، جی جی، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ سعادت میں حاصل کروں۔ واہ 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 واہ، کیا بات، تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، فرزند غوث اعظم حضرت سید عبداللہ بغدادی رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا، جی تو حضرت سید عبداللہ بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے صرف ان کے لیے ہندوستان آیا ہوں اور کوئی کام نہیں۔ کیا بات، واہ 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 واہ، تو پھر آپ نے وہاں پر آپ کو قاضی سلسلے میں خلافت دی، جی گدی عنایت فرمائی، تبرک عنایت فرمائی، اور فرمایا کہ ایک اور حکم ہے جی کہ اس وقت غور پاک کے حکم کے مطابق آپ سے بہتر اس وقت روئے زمین پہ کوئی نہیں، اس لیے میں ساتھ میں اپنی صاحبزادی کو لایا ہوں، جی جی، بیٹی کو، وہ اس کو آپ کے حق میں جی جی جی، دینا چاہتا ہوں صحیح، بحکم غوث اعظم۔ واہ تو واہ، وہاں پر آپ کا عقد کیا بات، ہوا اور وہ ہوا۔ جی پھر تو جی آپ کو مولانا فخر پاک نے جی، بھائی یہ ہے کہ آپ تعلیم کے لیے حاصل کرنے کے لیے گئے جی، تھے، جی، تو جہاں سے تعلیم جس جگہ سے آتا ہے وہیں بھیجا جاتا ہے، صحیح صحیح، لیکن پتہ نہیں کن مصلحتوں سے، وہ اب مصلحتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ کس مسئلے سے، ویسے تو پنجاب بھیجنا چاہیے تھا، جی، جی، سرہند سے تشریف لائے تھے، صحیح صحیح، لیکن وہاں بھیجنے کے بجائے آپ نے فرمایا کہ نہیں روہیل کھنڈ بریلی جاؤ۔ جی جی، تو صحیح۔ تو حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک روحانی رشتہ تو یہ ہے کہ وہ حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں کے مرید اور خلیفہ ہیں اور حضرت فخر صاحب کے جانشین ہیں، اور دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ رامپور میں جو حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ ان کے بھی خلیفہ ہیں، اور یہ ارادت اور آپ کے سسر بھی ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں اور آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ قادری سلسلے میں حضرت سید شاہ عبداللہ قادری بغدادی نے اور حضرت شاہ نیاز احمد بن نیاز بریلوی کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ جی جی پھر یہ ہے کہ یہ سلسلہ ایک یہاں کا آپ کی یہ روحانیت ہے، جی وہ ہے کہ بفضلہ تعالی، جی جی جیسے کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ کسی
साहिब कमाल की औलाद साहिब कमाल हो, ये बड़े कमाल की बात वाह है। वाह लेकिन बफज़ल ही ताला ताईं दम ये कमाल अल्लाह के फजल से यहाँ हो रहा है। जो आपके जानशीन हुए जी वो हजरत आपके सादात खलीफा और खलीफा हजरत ताजुल औलिया शाह निज़ामुद्दीन हुसैन साहब, जी वो बिल्कुल उनके भी बिल्कुल जिन न्याज बेनियाज की शान, जी। और आपके बड़े बड़े खुलाफा हुए जबलपुर में और राजगढ़ में, वहाँ बदरखानी बाबा करके और मुल्ला मोहम्मदी शाह इलाहाबाद इलाहाबाद में, में, जी तो ये सब आपके हुजूर जी के जी। खलीफा हुए। उसके बाद उनके जानशीन सिराजुल सालिकीन हज़रत शाह मुहीउद्दीन अहमद साहब, जी जिन्होंने कव्वाली में जी बाशद ईमान मुसलमान मुसफ़े रूए अली जी, सजदा गाहे मास महराब दू अब रूए अली पे सजदा किया वाह। और विसाल फरमाया वाह, वाह। सेंतल में। जी वो उनके बाद उनके जानशीन सोयम जद्दी व शेखी महबूब हक इमाम सालिकीन जी। हज़रत शाह मोहम्मद तक़ी अज़ीज़ मियाँ साहब अल मुतखल्लिफ़ हज़रत राज बरेलवी जी। रज़ियल्लाहु अन्हु हुए, जो साहिब दीवान हुए। और जी। वो वो उनका वो कलाम भी है हजरत बाबा कुतुब की शान में, अजमत जुल जलाल कुतुबुद्दीन। हाँ, जी कुतुबुद्दीन जी। आपके सबने सबकी शान में है। जी और आपका एक जो आशिक़ बू तुराब हो जाता है, कौनैन में इंतखाब हो वाह, जाता वाह, है, जी। एराज गुबारे रहे कुए है जी। जर्रा हो तो आफताब हो जाता वाह, है। वाह। एक जगह आप फरमाते हैं कि एराज क्यों ना मेरी जिबी सरफराज हो, वाह वाह एराज क्यों ना मेरी जिबी जबी सरफराज हो, जी मिट्टी लगी हुई है दरे बू तुराब, वाह 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 मिट्टी लगी हुई है दरे दरे बू बू तुराब तुराब। की। जी तो उसके बाद उनके जानशीन सुल्तान महबूब सुल्तानुल आशिकीन इमामुल मुहिब्बीन सुल्तानुल आशिकीन हज़रत शाह मोहम्मद हसन सज्जाद हसन मियाँ साहब जी रज़ियल्लाहु अन्हु हुए। जी। वो उनकी भी इश्क़ अहले बैत इश्क़ रसूल आले रसूल जी जिन्होंने अभी देखने वाले हैं, जी वो उसकी बेमिसाल है। जी और उनके बाद उनके जानशीन जी। हज़रत फ़ख्र आशिकीन फ़ख्र माशूक़ीन हज़रत शाह मोहम्मद हसनैन हसनी मियाँ साहब जी रज़ियल्लाहु अन्हु हुए, जिन्होंने अभी जी 2020 में 19 मुहर्रम को आपका विसाल होता है। अदबन उसमें मुहर्रम में ना करके 19 ज़िक़ात को अब आपका उर्स उर्स होता है। मनाया जाता है। जी। अब उनके जानशीन माशाअल्लाह हज़रत मेहंदी शाह में। मोहम्मद मेहंदी मियाँ साहब मद्दज़िल्लहुल आली हैं। जी। वो भी अपने तमाम अशाक के बिल्कुल नक्श क़दम पर हैं। और बस ये दुआ है और इल्तिजा है बारगाह इलाही में कि बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो उम्मीद भी है कि ये सिलसिला इसी तरह से ये और कहीं नहीं मिलता, जी। बस इसको नज़र ना लगे और ये ऐसी आमीन, परवान आमीन, चढ़े। आमीन। तो अगर आपको खानकाही आदाब देखना हो, खानकाही मामूलात देखना हो, और खानकाह क्या होती है, खानकाह की रसूमात क्या होती हैं, और खानकाही अखलाक क्या होता है, खानकाही मिजाज क्या होता है, खानकाही रवैया क्या होता है, और खानकाहों ने किस तरह से तालीम दी इस्लाम की, और किस तरह से मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दिया, और किस तरह से मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत कायम की, और किस तरह से मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के दरमियान समानता और मोहब्बत कायम की है, अगर आपको ये सारी चीज़ें देखनी हो एक कैंपस के अंदर, तो ये वो बारगाह है जहाँ हज़रत शाह नियाज़ अहमद बेनियाज़ बरेलवी और उनके तमाम जो जानशीन आराम फरमा रहे हैं। इस खानकाह में तशरीफ़ लाइए, आपको यहाँ हर रंग देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर से अहले बैत के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के हवाले से, हसनैन करीमैन के हवाले से, सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, मौलाए कायनात के हवाले से जो जज्बा और जो इश्क़ यहाँ देखने को मिलता है, अहले खानकाह को सीखने की ज़रूरत है कि आज खानकाहों का वजूद मौलाए कायनात और पंजतन पाक के वसीले से है और उनके नाम की बरकतों से है। तो हमें इस दौर में कि जब खारजियत और नासबियत अपना सर उठा रही है, तो ऐसे दौर में हमें फिर से एक मरतबा अहले बैत की मोहब्बत की खुशबू को बखेरने की ज़रूरत है, ताकि बंदगान खुदा उससे ज़्यादा फैज़ पा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप भी सिलसिले से मुरीद हैं, या अगर आपके शहर में कोई बुज़ुर्ग हैं सिलसिले नियाज़िया के, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत शुक्रिया हज़रत, फिर से एक मरतबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।